الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال عليه الصلاة والسلام صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وسع على نفسه وعياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. انسان کو ماضی کے تاریخی واقعات یاد رکھنے کے لیے اور مستقبل میں اپنے عبادات اور معاملات اور معاہدات اور مذہبی طور پر جو مخصوص تاریخوں میں مخصوص احکام ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک نظام الاوقات کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ نظام الاوقات کی ضرورت شروع سے انسانوں میں چلی آ رہی ہے. اس لیے اس کائنات میں نظام الاوقات کو منظم کرنے کے 3 نظام رائج ہیں. ایک نظام شمسی ہے، دوسرا نظام قمری ہے اور تیسرا نظام نجومی ہے. نظام شمسی وہ ہے کہ جو مہینے ہم انگریزی حساب سے شمار کرتے ہیں، جنوری، فروری وغیرہ، اور اس کے سال کو شمار کیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. اور نظام نجومی، یہ نجومیوں کے ہاں ایک نظام ہے جس میں انہوں نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں اور وہ
حمل، سور وغیرہ اس طرح کے ان کے نام ہے۔ اور تیسرا نظام قمری ہے کہ جس کے مہینے محرم الحرام سے شروع ہوتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، اور پھر رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے ہیں۔ ان میں سے جو قمری نظام ہے، یعنی جو محرم سے شروع ہوتا ہے، یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور جو باقی نظام ہے وہ انسانوں کے خود بنائے ہوئے نظام ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو اوقات کو منظم کرنے کے لیے ہمیں نظام دیا ہے وہ ہے نظام قمری، یعنی جو چاند کے حساب سے شمار کیا جاتا ہے، اور جس کے مہینے محرم سے شروع ہو کر ذو الحجہ پر ختم ہوتے ہیں۔ اور اس کی دلیل قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں اس چاند کے بارے میں کہ یہ چاند کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ چاند لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا آلہ ہے اور حج کے ایام کو معلوم کرنے کا آلہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمارے لیے وقت معلوم کرنے کے لیے چاند کو بنایا ہے، اس لیے یہ فطری نظام ہے۔ اور اس فطری نظام کی خاصیت یہ ہے کہ ہر جاہل اور ان پڑھ جو پہاڑ پر رہنے والا ہو اس کو بھی چاند دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ اللہ نے فطری نظام کو سب کے لیے آسان بنا دیا تاکہ پہاڑوں پر رہنے والے، صحراؤں اور جنگلوں میں رہنے والے کہ جن تک کیلنڈر نہیں پہنچ سکتے تو ان کو بھی معلوم ہو کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے، تاکہ وہ بھی اپنے اعمال شریعت کے مطابق پورے کر سکیں۔ اسی طرح یہ جو 12 مہینے ہیں یہ اب سے نہیں ہے کہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان کیا، بلکہ یہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے وقت سے ہی اللہ نے بنائے ہیں، یعنی محرم سے لے کر ذو الحجہ تک کی جتنے مہینے ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں، اور اس وقت سے بنائے ہیں جب سے آسمان زمین کو پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں لوح محفوظ کے اندر 12 مہینے ہیں۔ وہ 12 مہینے یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے مقرر کردہ ہیں، اور کس وقت سے ہیں؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے یہ 12 مہینے مقرر ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنا دیے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے جس دن کو چاہیں تو فضیلت دیں، جس مہینے کو چاہیں فضیلت دیں، جس چیز کو اللہ نے افضل بنا دیا اس کو منتخب کر دیا تو ہم بھی اس کو افضل سمجھیں، جس کو اللہ نے معظم قرار دیا اس کی ہم بھی تعظیم کریں۔ اس لیے 4 مہینے فرمایا یہ حرمت والے ہیں، اور وہ 4 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات، 3 تو پے در پے ہیں، اور وہ ہے ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، یہ 3 پے در پے ہیں، ذو القعدہ کا مہینہ، ذو الحجہ اور محرم کا، اور ایک اس کے بعد ہے جس کو رجب کا مہینہ کہتے ہیں جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ کی طرف سے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سیدھا دین ہے، یعنی انہی ایام اور مہینوں کو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ احکام کے لیے مخصوص سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا دین ہے جو سیدھا ہے۔ اس میں مشرکین مکہ کے ایک رسم کو توڑنا مقصود ہے، اور وہ یہ تھا کہ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے۔ جب کسی قوم سے لڑائی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ اس سال محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا، صفر کا مہینہ پہلے آ گیا، تو انہوں نے مہینوں کو آگے پیچھے کر کے گٹ مٹ کر دیا تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو ایک ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ، کہ زمانہ اپنی اصل کی طرف لوٹ کر گھوم گیا ہے، اور اسی طرح اب مہینے اپنی اصل کے مطابق ٹھیک ٹھیک ہو گئے ہیں جس طرح اللہ نے بنائے تھے۔ اس لیے آپ نے اعلان کر دیا کہ اب جو ذو الحجہ کا مہینہ ہے جس میں حج ہو رہا ہے، یہ وہی ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 12 مہینے پیدا کیے ہیں، اور وہ 12 مہینے اب اپنی اصل حیثیت پر درست ہو گئے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اس لیے یہ جو اسلامی اور قمری کیلنڈر ہے اور یہ تاریخ ہے، نظام الاوقات ہے، اس کو یاد رکھنا مسلمانوں کا فرض ہے، اور اسی کو اہمیت حاصل ہے۔ شمسی نظام جو ہے جنوری، فروری وغیرہ، یہ اصل میں بنایا ہوا ہے انسانوں کی طرف سے، اور اس کی ابتدا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کی ہے۔ اور یہ جو ہمارا اسلامی نظام ہے، اس کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے زمانے سے ہجرت سے رکھی گئی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسلامی نظام کو ہجرت سے شروع فرمایا کہ اسلامی سالوں کی ابتدا ہجرت سے کی جائے گی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب فتوحات زیادہ ہوئی اور اسلامی حکومت دور دور تک پھیل گئی اور اس کے مالیات کے نظام کو منظم کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور بڑے بڑے صحابہ جو بدری صحابہ تھے ان کو جمع کیا، تو ان کے مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہجرت سے کی جائے گی، اس لیے کہ اگر ولادت نبی سے کریں تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، اور اسلامی نبوت اور تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ ہجرت کا ہے، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے مبارک دین کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا اور روشن کر دیا، اس لیے ہجرت سے اس کی ابتدا رکھی گئی ہے۔ بہرحال یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس سے ابتدا ہوتی ہے اسلامی نظام الاوقات کی۔ اور یہ جو محرم کا مہینہ ہے اس کے اندر روزہ رکھنا یہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں۔ تو اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ تو ویسے تو ساری چیزیں اللہ کی ہیں، سارے مکانات بھی اللہ کے ہیں، لیکن بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ایک عزت اور شرف کی نسبت عطا فرما دیتے ہیں، جیسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، ویسے تو ہر جگہ اللہ کی ہے، لیکن بیت اللہ کی طرف نسبت ہو گئی کہ وہ اللہ کا گھر ہے، تو یہ اس کے عزت اور احترام کی وجہ سے ہے۔ اس لیے محرم کے مہینے کو اللہ نے معزز بنایا، محترم بنایا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ من الارض المساجد، اللہ نے زمین سے مساجد کو منتخب کر دیا۔ ومن الایام یوم الجمعہ، دنوں میں سے یوم جمعہ کو منتخب کر دیا۔ ومن اللیالی لیلۃ القدر، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو منتخب کر دیا۔ ومن الشہور شہر رمضان واشہر الحرم، اور مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اور اسی طریقے سے حرمت والے 4 مہینے یہ اشہر حرم کو منتخب کر دیا۔ تو فرمایا فعظموا ما عظم اللہ، جس چیز کو اللہ نے معظم بنایا ہے تم بھی اس کی تعظیم کرو۔ اس لیے یہ 4 مہینے محترم، معظم اور مکرم ہیں، اور ان مہینوں میں عبادت کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادات کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ باقی سال میں بھی اس کو عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔
اور جو شخص ان 4 مہینوں میں گناہوں سے نہیں بچے گا تو باقی سال میں بھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ نے ان کو ایک اثر عطا فرمایا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم تو شرک کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا ظلم گناہ کرنا ہے۔ انسان گناہ کرے تو یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اس لیے اپنے اوپر ظلم سے ان مہینوں کے اندر بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ پھر محرم الحرام کے مہینے میں ایک دن آ رہا ہے کہ جس دن کو اللہ نے شروع سے افضل اور محترم اور برکت اور رحمت والا دن بنایا ہے، وہ ہے 10 محرم الحرام کا دن، جس کو ہم عاشورہ کا دن کہتے ہیں۔ یہ جو عاشورہ 10 محرم کا دن ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے لوگ اس کا احترام کرتے تھے اور اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کے دن مکہ میں جب ہم تھے تو اس دن لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور بیت اللہ کو اس دن غلاف پہنایا جاتا تھا عاشورہ کے دن۔ تو بیت اللہ کو جو غلاف پہنایا جاتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا معمول چلا آ رہا ہے۔ اس دن غلاف تبدیل کیا جاتا تھا اور فرمایا مسلمان بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے اور وہ روزہ فرض تھا اس وقت، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شاء فلیصمہ ومن شاء لم یصم، کہ جو آدمی اب چاہے تو عاشورہ کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے تو عاشورہ کے دن روزہ نہ رکھے، یعنی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی مرضی ہے روزہ رکھو اور جس کی مرضی ہے روزہ نہ رکھو۔ اس لیے جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں، اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کو اہتمام سے رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ منورہ کے اندر 2 ہجری کو رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے اور یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو اس کے بعد پھر عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی اور اس کا سنت ہونا باقی رہا، اس لیے عاشورہ کے دن روزہ رکھنا اب بھی سنت اور مستحب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون دریا میں غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، اس لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن، صحابہ بھی رکھتے تھے۔ اور آخری سال میں ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ عاشورہ کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ مشابہت لازم آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ یا تو ایک دن پہلے اور یا ایک دن بعد کا روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، لیکن آپ نے صحابہ کو حکم فرما دیا کہ خالف الیہود صوموا یوما قبلہ او بعدہ، کہ یہود کی مخالفت کرو، عمل میں ان سے مشابہت اختیار نہ کرو، یا تو اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھو اور یا اس کے بعد ایک دن روزہ رکھو۔ اس لیے 10 محرم کا روزہ یہ سنت ہے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، عاشورہ کے دن کا روزہ اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ یہ 1 سال پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس لیے 10 محرم کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو 10 محرم الحرام جو اس مرتبہ انشاءاللہ منگل کے دن آ رہا ہے، انسان اس دن روزہ رکھے، اس سے پہلے ایک دن
یعنی پیر کے دن بھی 7 روزہ رکھ لے اور یا پھر بدھ کو 7 روزہ رکھ لے تو 2 روزے رکھنے چاہیے۔ ایک روزہ اگر اکیلے رکھے گا تو اگرچہ اس کا بھی ثواب ہے لیکن اس کا زیادہ ثواب نہیں، کامل سنت نہیں ہے۔ اس لیے عاشورہ کا جو دن ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا دن ہے، اور جب یہ رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں وہ اعمال کیے جائیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ تو ان میں ایک عمل جو سنت ہے وہی ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس دن روزہ رکھے اور اس کے ساتھ پہلے یا اس کے بعد ایک دن آدمی روزہ رکھے، یہ سنت عمل ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو مروجہ بعض لوگوں کے اندر چیزیں مروج ہیں، رائج ہیں، رسومات ہیں اور بعض بدعات ہیں، ان سے بچنے کا اہتمام کرے۔ چنانچہ اس محرم کے مہینے کو بعض مخصوص لوگوں کی وجہ سے ایک غم کا مہینہ لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ غم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مسلمانوں کو کسی کے انتقال پر صرف 3 دن تک غم کی اجازت ہے۔ ہاں اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن غم کرنے کا حکم ہے، اس کے بعد غم کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ غم کا مہینہ نہیں، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور عاشورہ کا دن پھر بالخصوص رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے۔ اور بعض لوگ پھر اس دن کے اندر خاص کچھ اعمال کرتے ہیں، ان میں سے بعض اعمال تو وہ ہیں جو خاص روافظ کرتے ہیں اور بعض اہل سنت بھی کر لیتے ہیں۔ اور روافظ کے اعمال تو ظاہر ہے کہ وہ خلاف شریعت ہیں، کہ ماتم کرنا اور علم نکالنا اور تعزیہ نکالنا یہ سب شریعت کے خلاف ہیں۔ اور بعض لوگ اس دن مخصوص چیزیں پکاتے ہیں، اس کا بھی شرعاً حکم نہیں ہے، اس کو لازم سمجھنا درست نہیں ہے، مثلا حلیم پکانا، کھچڑی پکانا، اس طرح شرعاً درست نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ایک روایت ہے کہ جو سند کے لحاظ سے ثابت ہے، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عاشورہ، جس نے عاشورہ کے دن اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر وسعت کی، یعنی خرچے میں وسعت کر دی، وَسَّعَ عَلَيْهِ سائر السنہ، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے اوپر رزق کی وسعت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ روایت موجود ہے اور فقہا کے ہاں بھی ثابت ہے، تو انسان اس دن کچھ پہلے سے زیادہ اپنے گھر والوں پر اور اپنے نفس پر بھی کچھ زیادہ خرچ کرے۔ اگر روزہ ہے تو افطاری کے لیے کچھ زیادہ چیزیں آپ منگوا لیں، ویسے بھی روزے میں آدمی افطاری کے لیے زیادہ چیزیں منگواتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے گھر والوں پر بھی خرچے میں وسعت کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سارا سال رزق کی وسعت عطا کی جائے گی۔ حضرت جابر کی حدیث ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جربناہ فوجدناہ کذالک، ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ہم نے ایسے ہی پایا۔ اس لیے تجربے سے یہ ثابت ہے۔ اور حضرت یحییٰ ابن سعید القطان جو امام بخاری کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جربناہ مرارا فوجدناہ کذالک، کہ ہم نے کئی سال اس طرح تجربہ کیا، ہم نے ایسے ہی پایا کہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اور حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 50 سال اس کا تجربہ کیا اور ہم نے ایسے ہی پایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی وسعت فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ 2 باتیں ثابت ہیں، ایک تو اس دن روزہ رکھنا، دوسرا یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچے میں وسعت کرنا۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا، اس مہینے کے اندر اسلام کی 2 عظیم شخصیات کی شہادت ہوئی ہے۔ چنانچہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے بڑے خلیفہ ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور ایران میں مجوسی پہلے آباد تھے، تو وہاں کے بہت سے مجوسیوں کو غلام بنا کر مدینہ میں تقسیم کیا گیا صحابہ کرام میں۔ ایک مجوسی غلام جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اس کا نام تھا ابو لؤلؤ مجوسی، تو اس کو حضرت عمر سے سخت نفرت تھی۔ اس نے ایک خنجر تیار کیا اور اس کو زہر کے اندر کئی دفعہ جھلسایا، اور اس نے حضرت عمر کو
قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت عمر کا معمول تھا کہ صبح کی نماز تھوڑا جلدی پڑھایا کرتے تھے، لمبی لمبی صورتیں اس میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ابو لؤلؤ مجوسی رات ہی سے محراب کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا، اور جب صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی تو تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد اس نے خنجر کے وار کیے اور حضرت عمر کے اوپر 3 خنجر ان کو پیٹ میں مار دیے، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے ہوئے اور انہوں نے نماز کی امامت سنبھالی اور مختصر نماز پڑھائی، اور وہ جو قاتل ابو لؤلؤ المجوسی تھا وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پیچھے صحابہ کی صفیں یہ لوہے کی دیوار کی طرح کھڑی تھی۔ اس نے کئی صحابہ پر حملہ کیا، 13 صحابہ کو زخمی کیا، جس میں 6 شہید ہو گئے، لیکن پھر وہ پکڑا گیا اور اس نے پھر خنجر سے خود ہی اپنے آپ کو قتل بھی کر دیا، اسی خنجر سے خودکشی کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں آئے تو آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد پوچھا کہ کس نے مجھ پر حملہ کیا تھا، تو کہا گیا کہ ابو لؤلؤ مجوسی نے۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مسلمان کے ہاتھ سے شہادت نہیں دی بلکہ کافر کے ہاتھ سے مجھے قتل کیا گیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ حضرت عائشہ کے پاس چلے جائیں اور ان سے درخواست کریں کہ مجھے میرے دونوں ساتھیوں یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب دفن کرنے کے لیے قبر کی جگہ دے دی جائے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ درخواست کرتے ہیں تو میں اپنے آپ پر آپ کو ترجیح دیتی ہوں، اس لیے میں اس کی اجازت دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا میری ایک ہی بڑی تمنا تھی وہ اللہ نے پوری فرما دی۔ اور پھر حضرت عمر کے بارے میں حضرت حفصہ فرماتی ہے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما، کیونکہ شہادت بھی بڑا اونچا مقام اور مدینے کی موت کا بھی بڑا افضل مقام ہے، بڑا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو حضرت حفصہ نے یہ فرمایا کہ اے ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اگر شہید ہوں تو وہ تو میدان جنگ میں شہید ہوں گے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر شامل ہے، اللہ اگر چاہے تو مجھے مدینے میں شہادت عطا فرما سکتے۔ تو حضرت عمر پر حملہ ہوا 27 ذی الحجہ کو اور 1 محرم الحرام کو وہ شہید ہوئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا گیا۔ لیکن اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ کسی کی ولادت یا کسی کی موت کا دن منانا یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کی شہادت کا دن نہیں منایا، صحابہ نے بھی کسی شہادت کا دن منایا نہیں ہے، اور تابعین نے بھی اور تبع تابعین نے کسی نے نہیں منا۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کو جو ایک بہت المناک واقعہ پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت میں ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں جو ہے حسین سے ہوں، اور فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں یا اللہ ان سے بھی محبت فرما۔ اس لیے جو حسین سے محبت کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم احبہما واحب من یحبہما، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین یہ ریحانتا فی دنیا، یہ دنیا میں میرے لیے 2 خوشبو کی چیزیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ جو محبت فرمائی ہے اس کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آگے سے حضرت حسن حسین گرتے پڑتے تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر دونوں کو اپنی گود میں لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پیدا ہوئے حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت حسن 3 ہجری کو پیدا ہوئے، حضرت حسین 4 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں،
تو حضرت حسن جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ کے اندر شہد کی گٹی پلائی اور پھر اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی، انہوں نے چوسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب چوسا، یہ گٹی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ پھر ان کا عقیقہ کرایا، اور حضرت حسین کا بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ تو اس لیے حضرت حسن اور حسین یہ اہل بیت میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نظر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت سی دعائیں فرمائی ہیں اور ان کے محبت کا حکم دیا ہے۔ تو ہم سب کو ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو حضرت حسین کو 10 محرم کو شہید کیا گیا کربلا کے میدان میں، اور بڑی المناک اور ظلم و ستم کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو بھی شہید کیا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے، تو اس لیے یہ واقعہ بھی اس دن پیش آیا۔ اور حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں ہم خطبے میں پڑھتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حدیث میں کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اسی لیے ان کی اولاد کو بھی سید کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ تو ہمارے دلوں اور ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں اور ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عمل وہ کیا جائے گا جو نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے احادیث میں کسی پر ماتم کرنے، نوحہ کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم اس سے جو ہے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔